علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ جی، حضور سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو تارک السلطنت کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اس کو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اسلامک سوال جوابی چینل کے ذریعے آپ کی سامنے حاضر ہوں ایک اہم سوال کا جواب لے کر۔ اس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے، چونکہ اس ماہ کی 28 تاریخ کو حضور تارک السلطنت غوث العالم سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علی رحمت و رضوان کا عرس مقدس منایا جاتا، آپ کا عرس شریف ہوتا ہے، اور آپ ہندوستان کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے قدم ناز سے ہندوستان کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ ان بزرگوں میں سے ایک آپ ہیں جن کے قدموں سے ہندوستان کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی، اور لا تعداد مسلمان آج بھی آپ کے فیض و برکات سے مالا مال ہیں۔ تو اسی مناسبت سے سیرت سرکار مخدوم پاک کا تیسرا پارٹ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ہے، اور تیسرے پارٹ کا سوال ہے کہ حضور سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ کو تارک السلطنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم اس کلپ میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور تاکہ فیضان مخدومی سے ہم سب مالا مال ہوں، اور ہم اس ملک میں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ کو منتخب فرمایا، اس ملک میں ہم آپ کے فیوز و برکات سے امن و امان کے ساتھ رہیں۔ سوال یہ ہوا کہ تارک السلطنت کیوں کہا جاتا ہے۔ آؤ سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ کی سیرت کا ایک گوشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کو تارک السلطنت کیوں کہا جاتا ہے۔ حضور سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ کی سیرت کا پہلے پارٹ میں نے آپ کی ولادت کے بارے میں بتلایا تھا، دوسرے پارٹ میں آپ کا شجرہ نسب بیان کیا، اور اس پارٹ میں جو سوال ہے تارک السلطنت کیوں کہا جاتا ہے وہ آپ سنیں۔ میرے آقا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ بچپن ہی سے آپ کو شوق تھا علماء و مشائخ، درویشوں، عارفوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی فیض حاصل کرنے کا، اور سرکار مخدوم پاک بچپن ہی میں 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مقدس کو 7 قرات میں حفظ کر لیا تھا، اور 14 سال کی عمر میں جتنے علوم ظاہر جو ہم بظاہر کتب میں پڑھتے ہیں وہ سارے علوم سے آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے، لیکن بچپن ہی سے آپ کا شوق تھا بزرگوں کی خدمت میں رہ کر ان کے فیض کو حاصل کرنے کا۔ اور سرکار سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ کے علاقے کے یعنی سمنان کے ایک بزرگ ہیں حضور علاء الدولہ سمنانی علیہ رحمت و رضوان، آپ ان کی خدمت میں جاتے اور اکثر جاتے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر پاک 15 سال کی ہوئی، سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ کے والد بزرگوار سید سلطان ابراہیم علیہ رحمہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب والد بزرگوار کا وصال ہوا تو تخت سلطنت پر آپ کو تخت سلطنت پر آیان سلطنت نے، ارکان سلطنت نے آپ کو سمنان کی سلطنت کے تخت پر آپ کو بٹھا دیا، یعنی آپ سمنان کے سلطان بن گئے، سمنان کے بادشاہ بن گئے۔ اور یہ 723 ہجری میں آپ سلطنت سمنان پر بیٹھ گئے تھے اور آپ تخت نشین ہو گئے تھے۔
حضور سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی الرحمہ سمنان کے بادشاہ بن گئے، سمنان کے سلطان بن گئے، لیکن آپ نے اس طرح سے امور سلطنت کو انجام دیا، اس عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کو چلایا، اس رعایا پروری، محبت، پیار اور فرائض اس طرح سے انجام دیے سلطنت سمنان کے کہ جو اطراف میں جو بادشاہ تھے وہ آپ کے اس عدل و انصاف پر، محبت پر، ان فرائض کو انجام دینے پر رشک کرتے تھے۔ حضور سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان سلطنت کے جو فرائض تھے ان کو بھی انجام دیتے اور جو امور سلطنت تھے ان کو بھی انجام دیتے، جس کا جو حق تھا اس کو بھی ادا کرتے۔ ان حقوق العباد میں آپ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، جس کا جو انصاف کی گہار لگا کر آپ کے پاس آتا آپ اس کا حق اس تک پہنچاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر حقوق اللہ تھے، جو فرائض و واجبات، سنن و نوافل، اس میں بھی آپ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں آپ مشغول رہتے، لیکن اس سلطنت پر آپ اس سلطنت کی کرسی پر بیٹھ کر سوچتے تھے کہ یہ بادشاہت، یہ سلطنت مجھے معرفت الہی تک نہیں پہنچا سکتی، اور آپ اسی غور و فکر میں رہتے۔ بزرگوں سے جب ملاقات ہوتی تو ان سے راہ سلوک کے بارے میں معلوم کرتے کہ کس طرح سے ان راستوں کو طے کر کے مجھے معرفت الہی حاصل کرنی ہے۔ یہ آپ کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ایک رات حضرت خضر علیہ السلام کا آپ کو دیدار ہوا، اور حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے اشرف، ابھی آپ کو سلطنت کے فرائض انجام دینے ہیں، ابھی آپ کو سمنان کی سلطنت کو چلانا ہے، لیکن کچھ تعلیمات حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو دیں کہ آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے، ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آپ 2 سال تک مسلسل حضرت خضر علیہ السلام کے ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اور اس کا فیوز و برکات آپ کے سامنے ظاہر ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت خواجہ اویس قرنی علیہ رحمت و رضوان کی روح کی زیارت ہوئی، تو آپ کو یعنی اذکار اویسیہ عطا کیے گئے۔ تو سرکار مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان 3 سال تک انہی اوراد و وظائف میں مشغول رہے، اور ان کے فیوز و برکات کو آپ حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ ہی گیا جس کے آپ مشتاق تھے، جس کے آپ منتظر تھے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، 27ویں شب تھی، حضرت خضر علیہ السلام پھر دوبارہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے آ کر کہا، اے اشرف، اب تیرا کام مکمل ہو گیا۔ اب اگر سلطنت لامتناہی چاہتا ہے، مملکت لامتناہی چاہتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ایسی بادشاہت مجھے ملے جو کبھی ختم نہ ہو، تو اس سمنان کی بادشاہی کو چھوڑ دے، سمنان کی سلطنت کو چھوڑ کر، اور اب سلطنت لامتناہی اگر چاہتا ہے تو سمنان کو چھوڑ کر ہندوستان کے لیے تشریف لے جا، ہندوستان کے لیے چلا جا۔ ہندوستان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بشارت جو آپ نے رات کو سنی، ان کلمات کو سننے کے بعد آپ جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، فوراً اپنے چھوٹے بھائی محمد عارف کو اس سلطنت پر بٹھایا، یعنی آپ نے اس سلطنت کو چھوڑ دیا۔ تارک السلطنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تارک مطلب چھوڑنے والا، سلطنت کو چھوڑنے والا۔ تو آپ جس حکومت کی کرسی پر بیٹھے تھے، جس سلطنت پر آپ فائز تھے، آپ نے اس سلطنت کو چھوڑ دیا۔ جب سلطنت کو آپ نے چھوڑا تو اسی دن سے آپ کو کیا کہا جانے لگا؟ تارک السلطنت، یعنی سلطنت کو چھوڑنے والے۔ اور اپنے چھوٹے بھائی محمد عارف کو نصیحتیں کی، کچھ امور سلطنت کے بارے میں بتایا، کس طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ، خوف خدا دل میں رکھ کے، رعایا پروری کے ساتھ اس حکومت کو آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اپنے بھائی محمد عارف کو وہ نصیحتیں کرنے کے بعد حضور آپ نے بالکل عزم مصمم کر لیا کہ اب مجھے اس کو چھوڑ کر جانا ہی ہے، اور آپ اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ بیگم علیہ الرحمہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، والدہ محترمہ مجھے اجازت دیں،
اور پورا واقعہ آپ نے بتایا کہ مجھے اس سلطنت سے خدا ملنے والا نہیں ہے، مجھے وہ راستہ طے کرنا ہے تاکہ معرفت الہی مجھے حاصل ہو جائے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ بیگم نے آپ کے جب اس ارادے کو دیکھا تو آپ نے کہا بیٹا جو آپ کہہ رہے ہیں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے خواجہ احمد بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو میرے آبا و اجداد میں سے آتے ہیں، میں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے وہ مجھے بشارت دی تھی کہ اے سیدہ خدیجہ بیگم بہت جلد تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام اشرف ہوگا اور وہ اس کی خورشید ولایت یعنی اس کی ولایت کی سورج سے ایک عالم روشن ہوگا، ایک جہان روشن ہوگا۔ بیٹا وہ بشارت کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، اور دعاؤں سے آپ نے نوازا، لیکن کہا بیٹا میں اجازت تو دیتی ہوں لیکن ایک وصیت میری ہے، وصیت یہ ہے کہ جب تم اس سلطنت کی کرسی کو چھوڑ کر سمنان سے آپ جاؤ تو اس طرح سے مت جانا، بلکہ دبدبہ سلطنت کے ساتھ، اور ان جو بادشاہوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب سلطنت سے کہیں جاتے ہیں تو اس انداز کے ساتھ جائیں، آپ اپنے ساتھ فوج و لشکر لے کر جائیں، شاہی سواری پر بیٹھ کر جائیں اور شاہی لباس پہن کر جائیں، اور تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا اشرف ایک ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضور سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اپنی والدہ محترمہ کے اس حکم کے مطابق آپ نے شاہی لباس پہنا، شاہی سواری پر سوار ہوئے، 12,000 کا لشکر آپ نے اپنے ساتھ لیا، اور حضور علاء الدولہ سمنانی، شیخ علاء الدولہ سمنانی جن سے آپ فیوز حاصل کرتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ کچھ کوس تک وہ بھی آپ کے ساتھ چلے جو نصیحتیں کرتے ہوئے چلتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو الوداع کہہ کے واپس آئے، اور آپ جب اپنے سمنان سے ہندوستان کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی اس بشارت کے مطابق، اللہ کے اس حکم کے مطابق جب آپ سمنان سے ہند کے لیے چلے تو آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جیسے جیسے آپ منزل طے کرتے رہے، 3 منزل تک یہ آپ کے ساتھ رہا، جیسے جیسے آپ منزل طے کرتے رہے حضور سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اس لشکر کو واپس بھیجتے رہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا اس لشکر سے، اس لباس سے، اس شاہی سواری سے مجھے رب ملنے والا نہیں ہے۔ آپ اس راہ سلوک کو طے کرنے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تمنا یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو تعلیمات دی اس پر تو میں عمل کرنا ہوں، اذکار اویسیہ پر بھی عمل کر رہا ہوں، لیکن بظاہر کوئی مرشد، کوئی پیر مجھے ایسا مل جائے جس کے ہاتھ میں میں ہاتھ دوں، اس کے دستے حق پرست پر میں بیعت حاصل کروں اور وہ مجھے سارے منازل طے کرائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بشارت دی تھی کہ اے اشرف اب سمنان کو چھوڑو، ہند جاؤ، ہند میں حضور شیخ جہاں آپ کو جانا ہے آپ ہندوستان جاؤ، اور ہندوستان میں شیخ علاء الدولہ گنج نبات، حضور شیخ علاء الدولہ گنج نبات جو کندن کو جو تانبے کو کندن بنا دیں گے، یعنی جو آپ کی تمنا ہے اس آپ کی تمنا کو جو پورا کر دیں گے، آپ کو وہ راہ سلوک طے کرائیں گے، وہ آپ کا انتظار ہند کے اندر کر رہے ہیں۔ شیخ علاء الدولہ گنج نبات، ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کے ان کے دستے حق پرست پر بیعت حاصل کرو۔ حضور سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر 15 سال کی عمر میں تخت سلطنت پر بیٹھے تھے، اور 10 سال آپ نے سلطنت کی کرسی پر بیٹھے، 25 سال کی عمر میں آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا، اس لیے آپ کو تارک السلطنت کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔